اقتدار، طاقت اور دولت ملنے پر لوگ بدلتے نہیں بلکہ بے نقاب ہو جاتے ہیں۔ کوئی کمزور شخص تمہاری بے عزتی کرے تو اسے معاف کر دو کہ بہادروں کا کام معاف کر دینا ہے۔ انسان مکان بدلتا ہے، رشتے بدلتا ہے، دوست بدلتا ہے، لیکن پھر بھی وہ دکھی رہتا ہے کیونکہ وہ اپنا رویہ نہیں بدلتا۔ عقل مند ہے وہ شخص جو انجام سوچ کر کام کرے۔ کسی کا ظرف آزمانا ہو تو اس کو اپنے سے زیادہ عزت دو۔ اگر اعلیٰ ظرف ہوگا تو تمہیں عزت دے گا، اور اگر کم ظرف ہوگا تو خود کو اعلیٰ سمجھے گا۔ ہمیشہ سچ بولو تاکہ تمہیں قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑے۔ کوئی تم سے بھلائی کی امید رکھے تو اسے مایوس مت کرو، کیونکہ لوگوں کی ضروریات کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ کی خاص عنایت ہے۔ دوست وہ ہے جو دوستی کا حق دوست کی غیر موجودگی میں ادا کرے۔ انسان کو اچھی سوچ پہ وہ انعام ملتا ہے جو اچھے اعمال پہ نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ خوف خدا ایک ایسا چراغ ہے جس کی روشنی میں نیکی اور بدی صاف نظر آتی ہے۔ ہمیشہ اس انسان کی بہت عزت کرو جو آپ کو ناپسند ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی عزت کی وجہ سے اس کا کردار بدل جائے۔ انسان کی پہچان علم سے نہیں بلکہ ادب سے ہوتی ہے، اس لیے کہ علم تو ابلیس کے پاس بھی تھا لیکن وہ ادب سے محروم تھا۔ سوچ سمجھ کر بولو، الفاظ نسلوں کا تعارف کراتے ہیں۔ 3 رشتے بے نقاب ہو جاتے ہیں، بڑھاپے میں اولاد، مصیبت میں دوست اور غربت میں بیوی۔ جب تمہاری مشکلات حد سے زیادہ بڑھنے لگیں تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے۔ اگر رزق عقل اور دانش سے ملتا تو جانور اور بے وقوف زندہ ہی نہ رہتے۔ مانگنے کی شدت قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ انسان کو اللہ کی محبت تب نظر آتی ہے جب اسے دنیا کی محبت تھکا دیتی ہے۔ جہالت ایک قسم کی موت ہے اور جاہل لوگ چلتی پھرتی لاشیں ہیں۔ اپنی خوشی کے لیے کسی دوسرے کی خوشی خاک میں مت ملاؤ۔ تمہاری وہ خوشی بیکار ہے جس کے پیچھے کسی کے آنسو ہوں۔ زندگی ایک سکے کی مانند ہے، آپ اسے جس طرح چاہیں خرچ کر سکتے ہیں، لیکن آپ اسے صرف ایک بار خرچ کر سکتے ہیں۔ اگر بدصورت پانیوں میں خوبصورت پھول کھلتے ہیں تو آپ بھی بدصورت حالات میں کھل سکتے ہیں۔ مشکل وقت کبھی نہیں رہتا، لیکن سخت لوگ ہمیشہ رہتے ہیں۔ ایک غیر ضروری بحث ہمارے کسی قریبی دوست کو ہم سے جدا کر سکتی ہے۔ دنیا کے سارے راستے قبرستان کی طرف جاتے ہیں، چاہے وہ امیروں کے محل سے نکلتے ہوں یا غریبوں کی جھونپڑی سے۔ موت اور زندگی میں بس اتنا فرق ہے کہ زندگی سب کو دھوکہ دیتی ہے اور موت کسی کو دھوکہ نہیں دیتی، سب کو آتی ہے۔ جب تمہارا دل بنا کسی وجہ کے اداس ہو جائے تو سمجھ جاؤ کہ تمہاری روح خدا کا ذکر مانگ رہی ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں دل میں رکھنے سے بڑے بڑے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں۔ 3 چیزیں ہمیشہ غم میں مبتلا رکھتی ہیں: غفلت، حسد اور وہم۔ دنیا کی سب سے بہترین جگہ اپنی اوقات میں رہنا ہے، اسے باہر نکلنے والا ہمیشہ گھاٹے میں رہتا ہے۔
موت کو یاد رکھنا نفس کی تمام بیماریوں کی دوا ہے۔ کوشش کر کے خود کو ایسا بناؤ کہ آپ کی وجہ سے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو نہ آئیں۔ جب کوئی کسی کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کی ذات اس کو تکلیفوں میں مبتلا کر دیتی ہے۔ کسی کے راستے میں رکاوٹ بننے کی کوشش نہ کرو، بلکہ لوگوں کے راستے سے پتھر اٹھانے کی کوشش کرو۔ 5 کام آج ہی چھوڑ دو، ورنہ ساری زندگی غم میں مبتلا رہو گے۔ سب کو خوش کرنے کی کوشش کرنا، کیونکہ جو لوگ سب کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ساری زندگی خود خوشی کو ترستے ہیں۔ خود کو بدلنے سے ڈرنا، کوئی نیا کام شروع کرنے سے پہلے اسے ڈرنا، اس قسم کی سوچ آپ میں کبھی بھی تبدیلی نہیں لا سکتی۔ ماضی میں رہنا، اپنے گزرے ہوئے حالات کو یاد کر کے روتے رہنا اور دل ہی دل میں گھٹن محسوس کرنا۔ اپنے آپ کو نیچا دکھانا، کبھی کبھی ہم دوستوں کو خوش کرنے کے لیے ان کے سامنے خود کو نیچا دکھاتے ہیں۔ آپ کو کبھی بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کبھی بھی خود کو دوسروں سے کمتر نہ سمجھیں۔ ہر وقت سوچتے رہنا، ہر وقت کسی سوچ میں رہنا اور اپنے مستقبل کے بارے میں پریشان رہنا۔ اطمینان اگر دولت میں ہوتا تو سکون کبھی سجدوں میں میسر نہ ہوتا۔ شک سے بڑھ کر کوئی مرض نہیں اور یقین سے بڑھ کر کوئی علاج نہیں۔ زندگی کے آدھے غم انسان دوسروں سے غلط توقعات کر کے خریدتا ہے۔ ہم لوگوں سے تب تک لڑتے ہیں جب تک ہمیں ان سے پیار کی امید ہوتی ہے، اور جب وہ امید ختم ہو جاتی ہے تو ہم لڑنا بند کر دیتے ہیں۔ لوگ نصیحت سے نہیں ٹھوکر سے سبق سیکھتے ہیں، کیونکہ نصیحت ایک کان سے داخل ہو کر دوسرے کان سے باہر نکل جاتی ہے، مگر ٹھوکر سیدھی دل پر لگتی ہے۔ اللہ کو غافلوں کے درمیان یاد کرنے والا شخص اس سرسبز پودے کی طرح ہے جو خشک گھاس کے درمیان ہو۔ ہر آدمی کے مال میں اس کے 2 شریک ہوتے ہیں، ایک اس کے ورثاء اور دوسرے حادثات۔ مومن کی عزت لوگوں سے بے نیازی میں ہے۔ برائی کی مثال ایسی ہے جیسے پہاڑ سے نیچے اترنا، ایک قدم اٹھاؤ تو باقی اٹھتے چلے جاتے ہیں۔ اچھائی کی مثال ایسی ہے جیسے پہاڑ پر چڑھنا، ہر قدم پچھلے قدم سے زیادہ مشکل، مگر ہر قدم پر بلندی ملتی ہے۔ زیادہ ملامت کرنے سے ہٹ درمی اور سرکشی کی آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ اگر زندگی کو ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو غم زدہ لوگوں کے غم سنا کرو، کبھی دکھی نہیں رہو گے۔ 4 چیزیں سنبھال کر رکھو، کامیابی تمہارا مقدر ہوگی۔ نماز میں دل کو، تنہائی میں سوچ کو، محفل میں زبان کو اور راستے میں نگاہ کو۔ کسی کو تم دل سے چاہو اور وہ تمہاری قدر نہ کرے تو یہ اس کی بدقسمتی ہے، تمہاری نہیں۔ تمہارے ساتھ رہنے والا تمہارے نفس کی اصلاح میں معاونت نہیں کرتا تو اس کا ساتھ وبال ہے۔ اس شخص میں ہرگز دلچسپی نہ لو جو تم سے دوری اختیار کرتا ہو۔ مصیبت کے عالم میں مطمئن نظر آؤ اور مشکلات کے باوجود بھی خاموش رہو۔ جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں
تو جان لو کہ اللہ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ چھوٹا ذہن وہ ہے جو تھوڑا بڑا سوچنے کے قابل ہوتے ہی دوسروں کو چھوٹا سمجھنے لگتا ہے۔ اللہ پر گمان نہیں بلکہ یقین رکھو، بہتر نہیں بہترین ملے گا۔ کوئی بھی سفر لا حاصل نہیں ہوتا، منزل نہ بھی ملے تو راستے بہت کچھ سکھا دیتے ہیں۔ جھانکنے کی بہترین جگہ اپنا گریبان اور رہنے کی بہترین جگہ اپنی اوقات ہے۔ امید آدھی زندگی ہے اور مایوسی آدھی موت۔ چھین کر کھانے والوں کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا اور بانٹ کر کھانے والے کبھی بھوکے نہیں رہتے۔ لمبی زبان اور لمبا دھاگا ہمیشہ الجھ جاتے ہیں، اس لیے زبان سمیٹ کر اور دھاگا لپیٹ کر رکھو۔ اگر انسان سانپ کی طرح عقل مند ہو تو وہ کبوتر کی طرح بے ضرر نہیں ہو سکتا۔ جو اونچی جگہوں پر کھڑے ہوتے ہیں انہیں زیادہ طوفانوں اور آندھیوں کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ اگر تم ہنسو گے تو ساری دنیا تمہارے ساتھ ہنسے گی، لیکن اگر تمہیں رونا پڑا تو اکیلے ہی رونا پڑے گا۔ ذہین لوگ اپنا الگ راستہ تلاش کرتے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں اپنا الگ چراغ ہوتا ہے۔ دولت کھاد کی طرح ہے، جب تک اسے پھیلایا نہ جائے فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ غریب ہونا دھوکے باز ہونے سے اچھا ہے۔ میڈک کبھی بھی اس تالاب کے پانی کو نہیں پیتا جس میں وہ خود رہتا ہے۔ گلاب اور کانٹا، غم اور خوشی آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ عمل ہمیشہ خوشی نہیں لا سکتا، لیکن عمل کے بغیر خوشی نہیں ملتی۔ خاموشی سمندر کی طرح ہے اور گفتگو نہر کی طرح۔ تجھے سمندر تلاش کر رہا ہے، تو نہر کی تلاش نہ کر۔ وقت کبھی لوٹ کر نہیں آتا، وقت سمندر میں گرا ہوا وہ موتی ہے جس کا دوبارہ ملنا ناممکن ہے۔ خدا تک پہنچنے کے بہت سے راستے ہیں، لیکن میں نے خدا تک پہنچنے کا بہترین راستہ مخلوق سے محبت کو چنا ہے۔ ایسے شخص کے ساتھ غداری کتنی بری ہے جس نے خود کو تمہارے سپرد کر دیا ہو۔ جو تکالیف تم محسوس کرتے ہو وہ دراصل جوابات ہیں، انہیں غور سے سنو۔ جو بندہ خود کو قابو یا برداشت نہیں کر سکتا وہ زندگی میں کوئی مقام حاصل نہیں کر سکتا۔ وہ شخص در حقیقت مر جاتا ہے جو کسی کے دل سے اتر جاتا ہے۔ جس انسان کے اندر یہ تین عادتیں ہوں وہ ضرور بے عزت اور ذلیل ہو جاتا ہے۔ فضول خرچی کرنا، جھوٹ بولنا اور غصہ کرنا۔ رحم کے لالچ میں کسی کو اپنے دکھ بتانا بھی بے وقوفی کے زمرے میں آتا ہے۔ کبھی کبھی سب کچھ جانتے ہوئے بھی چپ رہنا عقل مندی کی نشانی ہوتی ہے۔ زیادہ سوچنا بھی اذیت کا باعث بنتا ہے، اس لیے خود کو مضبوط کریں یا پھر مصروف رہیں۔ اپنوں کو جب کسی بات کا احساس دلانے کا وقت آ جائے تو سمجھ جاؤ کہ وہ اپنے نہیں رہے۔